اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا دوزخ میں سے وہی حصہ ہے جو اس کو بخار آ جاتا ہے، خارش ہو جاتی ہے، گرمی دانے نکل آتے ہیں۔ باقی میری امت جو ہے وہ دوزخ سے اس کا یہی حصہ ہے۔ اس حدیث کو امام غزالی اپنی کتاب کیمیہ شہادت میں نقل کرتے ہیں کہ جو بندے کو بخار آ گیا، گرمی دانے نکل آئے یا خارش ہو گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا دوزخ میں سے یہی حصہ ہے۔ کتنے اپنی امت کے لیے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنی آسانیاں کر رہے ہیں۔ امت کو بھی چاہیے کہ جو ہمارے آقا نے کہا اس کو مان لیں۔ دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ آج آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ دوستوں، ہم وظائف بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ بہت سے لوگوں نے تو نا امیدی کا اظہار میرے سامنے کیا ہے کہ جی ہمیں اتنے دیر ہو گئی، یہ وظیفہ پڑھا، یہ پڑھا، وہ پڑھا، لیکن ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی، ہمارے حالات جوں کہ توں ہیں۔ دوستو، ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ مولا علی کا قول ہے نا کہ وقت سے پہلے چاہتا ہے اور ضرورت سے زیادہ چاہتا ہے۔ ایک تو میرا اور آپ کا یہ قصور ہے۔ دوسرا جو ہے وہ یہ ہے، وہ ہے ہم کہتے ہیں ہم نے نماز پڑھی ہے، ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہم نے 100 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھی ہے، جو کوئی بھی وظیفہ پڑھا ہے، اب ہمارا اللہ کے اوپر احسان ہو گیا کہ لہٰذا پابند ہو گیا ہماری دعائیں قبول کرنے کا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو پھر وہ اللہ الصمد کیسے ہوا جب وہ پابندی ہو گیا میرا یا آپ کا؟ اور تیسری جو سب سے بڑی اور اہم وجہ ہے جو میرے اور آپ کے آقا نے دعا قبول ہونے کی جو شرطیں بتائی ہیں وہ بیان کرتے ہوئے لوگ نظر نہیں آتے۔ وہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ سے دعا قبول جو کرانی ہو تو کیا چیز ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک رزق حلال، ایک صدق مقال، یعنی انسان جب بھی کھائے رزق حلال کھائے، جب بھی بولے سچ بولے، ایسے بندے کی دعا اللہ تبارک تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ اب یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے معیار کے اوپر پورا اترتے ہیں یا کہ نہیں اترتے۔ اگر ہم اس حدیث کے معیار کے اوپر پورا اترتے ہیں تو پھر ہمارا گلہ بھی کر سکتے ہیں، اگر ہم اس حدیث کے معیار کے اوپر پورا نہیں اترتے تو ہمارے وظائف کو پڑھنا، ہمارا گلہ کرنا سب بے سود ہے۔ اور تیسری جو اہم چیز ہے، حضرت امام غزالی فرماتے ہیں ساری رات نفل نماز ادا کرنے سے بہتر ہے تو کھانے کا وہ لقمہ چھوڑ دے جسے تجھ میں شک پڑ جائے کہ یہ حلال کے رزق کا یا حرام کے رزق کا ہے۔ صرف شک پڑ جائے تو وہ کھانے کا لقمہ چھوڑ دے۔ ایک بندہ حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، 1 یا 2 پڑے اٹے کے گوندے ہوئے تھے، تو جس نے بھیجا اس نے یہ ساتھ اپنے خادم سے یہ بھی کہا کہ باجید کو یہ کہہ دینا کہ آب زمزم کے پانی سے گندا ہوا ہے، اس کی روٹی پکا کر کھا لے۔ تو جیسے ہی وہ اس کا خادم وہ روٹی کے پیڑے حضرت باجید بستامی کے پاس لایا کہ شام کو افطاری اس روٹی کے ساتھ آپ کرنا کہ میرے شیخ نے یہ بات کہی ہے کہ یہ آب زمزم کے پانی سے گندا ہوا ہے، لہٰذا اس کی روٹی پکا کر تم کھا سکتے ہو۔ آپ نے فرمایا مجھے آب زمزم پہ تو کوئی شک نہیں، لیکن آٹے پہ شک ہے۔ ہمارے جو بزرگ تھے وہ احتیاط، حرام کا، حلال کا، جھوٹ کا، سچ کا اتنا خیال کرتے تھے
تبھی تو ان کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی تھی. ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ جب سے ہم نے اتحاد کا دامن چھوڑا ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے. اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں آپ کی بھی دعائیں رب العزت کی بارگاہ میں قبول کی جائیں تو کثرت کے ساتھ آقا دو جہاں پہ درود پڑھیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کم سے کم 313 مرتبہ صبح، 313 مرتبہ شام، اور 313 مرتبہ کا وظیفہ بنا لے درود شریف کا ساتھ. اور جو اتحاد میں نے بتایا ہے اس اتحاد کو لازم پکڑ لے. رزق حلال، صدق مقال، آپ کامیاب ہو جائیں گے. آپ 1000 مرتبہ اللہ اللہ نہ پڑھیں، 10 دفعہ بھی پڑھ کے جب آپ ان شرطوں پہ پورے اترتے ہوں گے اور اللہ کو پکاریں گے تو اللہ پاک کہے گا لبیک میرے بندے، بتاؤ تجھے کیا چاہیے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میری اور آپ کی خطاؤں سے درگزر فرمائے. جو پہلے خطائیں ہو چکی ہیں ان پہ ہم توبہ کر سکتے ہیں. آئندہ آنے والی زندگی میں ہم گناہوں سے خود بچ سکتے ہیں. دوستو یہ وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم عملیات بھی پڑھتے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، نماز روزہ بھی کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو اسلام نے جس چیز پہ زور دیا ہے وہ زور دیا ہے کردار سازی پہ. کردار سازی ہوتی ہے رزق حلال سے اور سچ بولنے سے. دوستو آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.